السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ ویڈیو جماعت چہارم کے طلباء و طالبات کے لیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں خاندانی نظام تبدیلیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم جان چکے تھے کہ خاندان میں تبدیلیاں کس کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور مزید معلومات کے لیے اور ہمارے نالج میں اضافے کے لیے اور کن کن وجوہات کی وجہ سے فیملی یعنی خاندان میں تبدیلیاں واقع پیش آتی ہیں، تو چلیے پیارے بچوں صفحہ نمبر 3 پر دیکھیں۔ پیارے بچوں، نئے مقام کو منتقل ہونا۔ اکبر کا خاندان رنگاپور گاؤں میں رہتا ہے۔ اکبر کے والد کے نام دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ انہیں ترقی دے کر نظام آباد تبدیل کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اکبر کا جو خاندان ہے رنگاپور کے گاؤں میں رہتا ہے۔ اکبر کے والد کے نام کا ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انہیں ترقی دی گئی ہے اور ان کا تبادلہ کیا گیا، یعنی ایک مقام سے ان کو دوسرے مقام پر تبدیل کیا گیا ہے، یعنی مقام کو بدل دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اکبر کا آگے دیکھیں، اکبر کا مشترکہ خاندان ہے۔ ان کے گھر میں ماں باپ بہن کے علاوہ دادا دادی چاچا چاچی اور ان کے بچے رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اکبر کا جو خاندان ہے ان کے گھر میں ماں باپ بہن کے علاوہ دادا دادی چاچا چاچی سب رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 4 پر دیکھیں۔ سوچئے اکبر کے والد اس خط کو جب اپنے افراد خاندان کو بتایا ہوگا تو انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، جو خط ملا اکبر کو، وہ خط افراد خاندان کے سامنے جب اکبر کے والد نے اس کی تفصیلات بیان کی ہوگی، اس کے بارے میں، اس خط کے بارے میں بتایا ہوگا، تو خاندان والوں کے سامنے جب اس بات کا پتہ چلا کہ اکبر کے والد کو پروموشن ملا ہے اور ان کا تبادلہ بھی ہوا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو ان کی تبدیلی بھی ہوئی ہے، تو پیارے بچوں ان کے افراد خاندان نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں یہی سوچا ہوگا کہ انہیں خوشی بھی ہے، غم ہے۔ خوشی اس وجہ سے ہے کہ اکبر کے جو والد ہیں ان کا جو مقام تھا اس کو بدل کر، یعنی انہیں ترقی دی گئی ہے، اور وہ مایوس اس لیے ہیں کہ اب اکبر کے جو والد ہیں ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام ڈیوٹی کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، اکبر کے والد اپنا مکان خالی کر کے خاندان کے ساتھ نئے شہر کو روانہ ہو گئے۔ اسی طرح اکبر کے دوست عادل کے والد کی ترقی ہوئی اور ان کا بھی تبادلہ ہوا۔ پیارے بچوں، اکبر کے والد اپنا مکان خالی کر یعنی مکان کو چھوڑ کر جہاں پر ان کی جو ڈیوٹی یعنی تبادلہ ہوا تھا، نئے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن پیارے بچوں، اکبر کا ایک دوست تھا عادل، اس کے بھی والد کا تبادلہ ہوا اور اس کے بھی والد کی ترقی ہوئی، لیکن عادل کے والد نے اپنا خاندان، پیارے بچوں دیکھیں، لیکن عادل کے والد نے اپنے خاندان کے ساتھ نئے شہر کو منتقل نہیں ہوئے، بلکہ وہ خود روزانہ آ جا رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اکبر کے والد نے مکان خالی کر نئے شہر چلے گئے، لیکن عادل کے والد نئے شہر کو روزانہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، یعنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، اسی طرح ملازمت کرنے والے خاندانوں میں کس طرح کی تبدیلیاں واقع ہوگی، گروہی طور پر مباحثہ کیجئے، لکھیے۔ پیارے بچوں، جو گورنمنٹ کا پیشہ کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ایسے حالات درپیش آتے ہیں خاص طور پر۔ تو پیارے بچوں، ایسے ٹیچرز، ایسے سٹافز، ایسے ادر سورس میں جو بھی گورنمنٹ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آتے ہیں یا پھر اکیلے خود آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے سامنے کون کون سی پریشانیاں آئیں گی، کون کون سے مشکلیں ان کے سامنے آئیں گی، یا پھر ان کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئیں گی، اس کے بارے میں آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ آگے دیکھیں پیارے بچوں، اکبر کا خاندان، عادل کا خاندان۔ اکبر کے خاندان کے بارے میں ہم جانیں گے۔
اور اسی کے ساتھ عادل کے بھی خاندان کے بارے میں جانیں گے۔ والد کے پروموشن ترقی سے پہلے وہ کہاں مقیم تھے؟ یعنی اکبر کا جو خاندان ہے جب ان کا پروموشن ہوا اس سے پہلے یعنی ترقی ہونے سے پہلے وہ کہاں موجود تھے؟ تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا کہ اکبر کا خاندان رنگاپور میں رہا، یعنی رنگاپور میں وہ لوگ رہتے تھے۔ عادل کے خاندان کے بارے میں دیکھیں پیارے بچوں، والد کو پروموشن ترقی سے پہلے وہ کہاں مقیم تھے؟ یعنی عادل کا خاندان بھی رنگاپور میں گاؤں میں ہی تھا۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، ترقی کے بعد خاندان کہاں مقیم ہے؟ یعنی اکبر کا خاندان ترقی کے بعد کہاں مقیم ہے؟ جہاں پر ان کو تبادلہ دیا گیا ہے۔ تبادلہ کہاں پر کیا گیا پیارے بچوں؟ نظام آباد میں۔ نظام آباد میں ان کو تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، عادل کا خاندان کے بارے میں، ترقی کے بعد خاندان کہاں مقیم ہے؟ یعنی عادل کا خاندان کہاں مقیم ہے؟ رنگاپور گاؤں میں ہی، کیونکہ عادل کے والد صاحب روزانہ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، نئے گاؤں منتقل ہونے سے اکبر کے گھر میں کیا تبدیلیاں واقع آئی ہوں گی؟ پیارے بچے یہ آپ کو لکھنا ہے کہ نئے گاؤں میں جب اکبر کے والد صاحب منتقل ہوئے ہیں تو کون سی پریشانیاں ان کے سامنے آئی ہوگی؟ یہ آپ کے علم میں جو بھی باتیں ہیں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد عادل کے خاندان کے بارے میں دیکھیں، عادل کے والد روزانہ آنے جانے سے ان کے خاندان میں کون سی تبدیلیاں آئی ہوگی؟ یہ بھی آپ کو لکھنا ہے پیارے بچوں۔ اس کے بعد دیکھیں، کیا تبادلے کے بعد اکبر کے کاموں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ یعنی اکبر کے کاموں میں تبدیلی ہوئی یا نہیں، اس کے بارے میں لکھنا ہے، کیونکہ انہیں پروموشن دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کاموں میں بھی تبدیلی آئی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، عادل کے خاندان، کیا عادل کے کاموں میں بھی کوئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہے؟ عادل کا جو خاندان ہے اور عادل کے کاموں میں دونوں میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہوں گی، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اکبر کے کاموں میں تبدیلیاں اور عادل کے بارے میں اور کاموں میں، ان دونوں کو آپ لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، کیا آپ کی جماعت یا اسکول میں کوئی نئے طلباء نے داخلہ لیا؟ ان سے گفتگو کیجیے، معلومات کیجیے کہ کیا ان کے خاندان یا بچوں کے کاموں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ تو بچوں ابھی اسکول تو بند ہے، یہ ہم کام کر نہیں سکتے تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ آگے چلیے، خاندان ہمیشہ ایک ہی طرز پر نہیں ہوتے، خاندانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں خاندان ہمیشہ ایک ہی طرز پر نہیں ہوتے، ایک ہی روٹ پر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں تبدیلیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کے وجوہات ہم دیکھیں گے۔ ہم جان چکے ہیں کہ خاندانوں میں اکثر شادی شدہ یعنی شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش، نئے مقامات پہ تبادلہ وغیرہ جیسے وجوہات کی بنا پر تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پیارے بچوں یہ وجوہات ہیں کہ خاص طور پر خاندانوں میں تبدیلیاں اس وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، اس کے علاوہ تجارت، تعلیم یا روزگار کے لیے نقل و مقام کرنا، زلزلے، سیلاب یا خاندان کے اہم فرد کی موت کی وجہ سے خاندانوں میں کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں یہاں پر سب سے بڑی تبدیلیاں کی وجوہات یہاں پر ہے کہ تجارت کی غرض سے کوئی گھر کے یعنی افراد خاندان کو چھوڑ کر جاتا ہے، تعلیم کے لیے کوئی باہر جاتا ہے، روزگار حاصل کرنے کے لیے کوئی نقل و مقام کرتا ہے، اور زلزلے جب آتے ہیں تو جب بھی خاندانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے جب بھی خاندانوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب خاندان کے اہم فرد کی موت ہوتی ہے تو جب بھی ہمیں خاندان میں یا خاندانوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے دیکھیں بچوں، گزشتہ دور کے مقابلے میں موجودہ دور کے خاندانوں میں کئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں جو بھی پہلے دور میں خاندان ہوا کرتے تھے اور اب کے جو خاندان ہے اس میں کئی ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی تفصیلات ہمیں کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ یعنی جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں ہم آسانی کے ساتھ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے جو بھی گھر میں موجود ہیں ہم ان کے سامنے بیٹھیں اور پوچھیں کہ پہلے جو خاندان ہوا کرتے تھے کیسے ہوا کرتے تھے، ان کا رہن کیسا تھا۔ تو پیارے بچوں یہی بات ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ
تبدیلیاں کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ افراد جیسے دادا دادی، نانا نانی تین وغیرہ بچوں کا ایک گروپ بنائیے، ہر گروپ کرتے ہوئے اپنے درج ذیل سوالات کے مطابق تفصیلات حاصل کر کے جدول میں لکھیے۔ تو بچوں ویسے ہی آپ گھر پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ میں دادا دادی یا کوئی آپ کے بڑے، چاہے وہ والد ہو یا پھر والدہ ہو، تو ان سے یہ معلوم کریں جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اور یہاں پر آپ کے کتاب میں بھی دیا گیا ہے، اکٹھا کی جانے والی معلومات اور بعض میں دیکھیے تفصیلات۔ پیارے بچوں، پہلے معلومات کا اکٹھا کریں اور تفصیلات یہاں پر لکھیں۔ آپ کا خاندان یہاں کتنے سال سے مقیم ہے، یعنی آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس ٹاؤن میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، آپ وہاں پر کتنے سال سے رہ رہے ہیں، یہاں پر تفصیلات سب میں پہلے میں لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں، پہلے آپ کا خاندان کون سے مقام پر رہتا تھا۔ بچوں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے پہلے کہاں رہتا تھا یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں، کس لیے یہاں منتقل ہوئے، اس کا ریزن کیا ہے منتقل ہونے، یعنی ایک مقام سے آپ دوسرے مقام کو کیوں گئے، وہ یہاں پر ریزن لکھیے۔ چوتھے میں دیکھیے پیارے بچوں، یہاں منتقل ہونے کے بعد آپ کے خاندان میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوئی۔ تو بچوں آپ چاہے ولیج سے جا کر آپ ٹاؤن میں بس گئے ہو، یا پھر ٹاؤن سے جا کر شہر میں چلے گئے، یا پھر شہر سے ٹاؤن سے ولیج میں آ گئے، تو آپ کے خاندان میں کون سی تبدیلیاں ایسی واقع ہوئی جو منتقل ہونے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، 10 سال پہلے آپ کے خاندان میں کتنے افراد تھے۔ بچوں آپ اپنے والدین سے، اپنے دادا دادی سے معلوم کریں کہ آپ کے خاندان میں 10 سال پہلے کتنے افراد تھے، وہ یہاں پر لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیں اب آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں، یعنی اب پریزنٹ میں، حال میں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں یہاں پر لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، اس طرح افراد خاندان کی تعداد میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے، یعنی افراد خاندان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کا وجہ کیا ہے۔ پیارے بچوں اس کا ریزن کیا ہے تبدیلی کی، یہ یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں آخری میں، خاندان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی خاندان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات معلوم کر آپ یہاں پر لکھیے۔ تو پیارے بچوں آپ کو جو بھی کام دیا گیا ہے اس کو مکمل کریں۔ پیارے بچوں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں خاندان کل، آج اور کل اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں ابھی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔